عمران خان کی گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے، ان کی کیبنٹ بھی سلیکٹڈ ہے، اور ان کے وزیر بھی اس وقت انہوں نے جو سلیکٹڈ الفاظ استعمال کیے، یہ تردید کروں گی کہ میرے سامنے ان کا ٹویٹ ہے، اور اگر وہ ٹویٹ کوئی بھی اس کو پڑھے تو آپ اس کا کیا مطلب لیں گے، یہ بھی مجھے ان کا بتا دیں کہ ابھی وہ ایکسپلینیشن کر رہے ہیں۔ جو شیخ رشید کا ٹویٹ تھا، لوگ کہتے ہیں بچہ ہے، بلاول بچ کے کھیلے تو اچھا ہے، ورنہ سیاست میں مارا جائے گا، اب یہ کیا تھریٹ ہے؟ یہ کیا تھریٹ نہیں ہے؟ سیاست میں مارا جائے گا، یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انہوں نے اس کو ٹویسٹ دیا ہے، اب سپن کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ وہ سلیکٹڈ ورڈز یوز کر رہے ہیں، سلیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، سلیکٹڈ منسٹرز ہیں، تو یہ سلیکٹڈ اس کو ٹویسٹ دے رہے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ ابھی نندن کو آپ نے باعزت بارڈر پر پہنچایا ہے، اور آپ کا اپنا پارلیمنٹری لیڈر جو آپ کو he's trying to put sense in your heads، آپ اس کو تھریٹن کر رہے ہیں، تو یہ کیا میسج آپ دے رہے ہیں کہ ملک کی اپوزیشن آپ کی دشمن ہے اور مودی آپ کا یار ہے؟ یعنی کہ یہ آپ کی میننگز ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بچ کے کھیلیں۔ آپ بچ کے کھیلیں کیونکہ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اس وقت۔ آپ جو بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں، آج میں 2 اکانومی کی میٹنگز کر کے آئی ہوں، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنی بات کر لی، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مودی کے یار والی بات کی ہے، یہی بات بلاول صاحب نواز شریف کے بارے میں بھی کہتے تھے، لیکن اب تو ان کو جا کے جیل میں ملتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کسی کو کہنا مودی کا یار، پہلے نواز شریف کو کہہ دیا، اب آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں، تو اس الزام کی کریڈیبلٹی کوشچن نہیں ہوگی کہ پہلے آپ نواز شریف کو مودی کا یار کہتے تھے، پھر آپ اس کو جا کے جیل میں ملتے ہیں، اب وہی الزام آپ عمران خان پہ لگا رہے ہیں؟ غدار نہیں کہا، ہم نے غدار نہیں کہا، لیکن ان کے منسٹرز جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے کیا نکلے گا، they are totally out of control۔ 2 منسٹرز کے اوپر ریزگنیشنز دے چکے ہیں، اور بھی آگے دیں۔ یہی غدار کا لقب جو ہے ابھی بلاول پر لگ رہا ہے، just because he said کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کریں، اور انہوں نے کیا بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میں صرف ایک اس میں ایڈیشن کر رہا ہوں، جو فوٹو شوٹس کر رہے ہیں بینڈ تنظیموں کے ہیڈز کے ساتھ، آپ ان کو ریموو کہ دیکھیے شیخ رشید صاحب کی وزیر ہیں، انہوں نے صرف سیاست میں مارے جانے کی بات نہیں کی، انہوں نے کچھ غیر تہذیبی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں بلاول صاحب کے بارے میں۔ وہ الفاظ ایسے ہیں جو میں یہاں ریپیٹ نہیں کر جی وہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے، لہٰذا میری تو ان سے صدا ہوگی کہ ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں معذرت کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، انسان چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کی گفتگو جو ہے اور معذرت کریں نہیں، اس طرح کی گفتگو سیاست کو مزید تلخ کرتی جا رہی ہے۔ اچھا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہندوستان کے ساتھ جو ہیں وہ برسرے پیکار ہیں، اور ہم جو ہے ایک دوسرے کو متون کر رہے ہیں۔ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، لہذا ہمارا ان کی پارٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کچھ اور ایک اور چیز کہہ رہا تھا، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے وہ، اب میں آپ کو یعنی کہ میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ شائستگی کا کبھی دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ڈس ایگری کریں، خرم صاحب بات کریں، نفیسہ صاحبہ بات کریں، وہ اپنی کریں میں اپنی کروں، میں ان سے ان کے بات کو رد بھی کروں، نفی بھی کروں، لیکن ساری چیزیں ایک شائستگی سے ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو بھی کام جو بھی ہے سیاست میں بھی شائستگی ہونی چاہیے۔ پرابلم کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھنے میں کئی دفعہ فرق آ جاتا ہے، یا کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا، لیکن الفاظ لگتا ہے کہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب زیادہ بہتر تو شیخ رشید صاحب بالکل صحیح ہے، بالکل۔ لیکن امیر صاحب غیر تہذیب گفتگو کے باوجود آج سینیٹر فیصل جاوید نے بھی بلاول صاحب کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، ان کو وہ تقویت دے رہے ہیں۔ دیکھیں جو انٹرنل کرٹیسزم ہے وہ کسی بھی طرح پاکستان کے دشمنوں کو تقویت دینا نہیں ہے، ہمارا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے کہ ہم حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں، لیکن اس کرٹیسزم کو یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے پاکستان کے دشمنوں کو کہیں جو ہے وہ تقویت دی ہے یا کسی نے کوئی بات کی ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ میں آپ کے پروگرام میں 1 سے زائد دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سیاست میں غدار، ڈاکو اور کافر کے الفاظ نکال دینے چاہیے، ہم ایک دوسرے پر بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، لیکن اب ایک اور وزیر صاحب ہیں حکومت کے، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے یہ نیشنل ایکشن پلان پہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن ان کے
بیان کا کوئی مجھے جواب نہیں مل رہا، لیکن شیخ رشید صاحب جن کے بارے میں ایک عمومی رائے یہ ہے کہ وہ ایک نان سیریس گفتگو کرتے ہیں اور الفاظ اس طرح کے استعمال کرتے ہیں جس سے کنٹروورسی جنم لے، تعلق بھی ان کا پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اس کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کو اہمیت دے کے ہم دراصل ان کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے نیشنل ایکشن پلان پہ بات کرتے ہیں، اور بلاول صاحب کا مسئلہ بھی نیشنل ایکشن پلان ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم بالکل اوپن ہیں، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ قریشی صاحب چین گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی تشریف لاتے ہیں واپس نہیں، انہوں نے اس کے اوپر تاریخ اور ٹائم کا اعلان بھی کر دیا۔ بات آگے چلے گی تو ہم بات کریں گے، 28 مارچ کا انہوں نے کہا ہم ضرور بات کریں گے، اچھی ضرور بات بات کرنی چاہیے اس پہ۔ ایشو یہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں اب یہ تو ایک تاریخ کا جبر ہے نا جی، کہ جو چیز ڈان لیکس تھی وہ 2.5 سال بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ بن گئی، اور جو باتیں اس وقت بڑی خراب تھی تو ذرا وہ آج اگر آپ برا نہ منائیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو ڈان لیکس میں کچھ میمو گیٹ اسکینڈل کو بھی شامل کر لیں۔ تاریخ کا جبر ہے جی جبر ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل میں تو یا شفقت صاحب تو یا ڈاکٹر نفیسہ شاہ تو سپریم کورٹ نہیں گئی تھی، جی ضرور ضرور شامل کریں، تو اس کو بھی شامل کر لیں، ضرور شامل کریں۔